اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان ربي العلي العلى الوهاب. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجت ولا كربا إلا نفست ولا ضرا إلا كشفت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا الله یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے. اے اللہ ان سے لغزش ہوئی تھی. اے اللہ لغزش ہونے پر تو نے جنت سے زمین پر اتار دیا تھا, جنت کی نعمتیں چھین لی تھی. اے اللہ کئی سالوں تک روتے رہے اور کئی سالوں تک شرم کی وجہ سے آسمان پر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ میں آسمان کو کیا دیکھوں, میں تو اللہ کا مجرم ہوں. اے اللہ پھر اس کے بعد آپ نے خود فتلقى آدم من ربه کلمات, پھر آپ نے خود یہ دعا کے کلمات آدم علیہ السلام کو سکھلائے اور آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے یہ دعا مانگی. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار جس دانے کو کھانے سے آپ نے منع کیا تھا وہ دانہ ہم نے کھا لیا, جنتیں ہم سے لے لی گئی, جنت کے کپڑے چھین لیے گئے. اے اللہ یہ دانہ کھا کر ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. اے اللہ جھوٹ بولنے والا, سود کھانے والا, بیاج کا کاروبار کرنے والا, ماں باپ کو ستانے والا, اے اللہ پڑوسی کو پریشان کرنے والا, شراب پینے والا, اے اللہ نماز چھوڑنے والا, اے اللہ زکوٰۃ نہ دینے والا. اے اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, وہ اپنی ذات پر ہی ظلم کرتا ہے. اے اللہ آج ہم یہ کہتے ہیں مولا مبارک رات ہے, آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے, آپ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے. یہ سینکڑوں کا مجمع, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں. اے اللہ مہمانان رسول طلباء کرام بھی ہے اور وارث رسول علماء کرام بھی ہے. ہم ہر ایک نے ہاتھ اٹھایا ہے, ہر ایک نے ہاتھ اٹھایا ہے. اے اللہ آج تک کی ہماری اور پوری امت مسلمہ کی, ہمارے گھر کی عورتوں کی, ہمارے بال بچوں کی اور قیامت تک کے آنے والے نسلوں کی اور پوری امت مسلمہ اور اس کی قیامت تک کے آنے والے نسلوں کی آج کی رات میں مغفرت کا فیصلہ فرما. اے اللہ مغفرت کا فیصلہ فرما. اے اللہ مغفرت کا فیصلہ فرما اس مبارک رات میں. اے اللہ اے اللہ اے اللہ تیری رحمت عام ہوتی ہے, مغفرت کا عام اعلان ہوتا ہے, لیکن چند لوگ ایسے پھوٹی قسمت کے ہوتے ہیں کہ اس رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں کی جاتی. ایک تو ماں باپ کو ستانے والا, او جوانوں اپنے ماں باپ کو نہ ستاؤ. تمہاری ماں نے تمہارے لیے بڑی قربانیاں دی ہے, 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا ہے, 2 سال تک تمہیں دودھ پلایا ہے. تمہارے باپ نے تمہیں لقمہ کھلانے کے لیے, تمہیں اچھا کپڑا پہنانے کے لیے, تمہاری دل کی امنگیں پورا کرنے کے لیے اس بوڑھے نے نہ سردی دیکھی ہے, نہ گرمی دیکھی ہے, نہ بارش دیکھی ہے. جوانی کے نشے میں تو باپ کی بدتمیزی کرتا ہے, ماں کا دل توڑتا ہے. یاد رکھنا اگر اس رات میں تُو نے ماں باپ کو خوش نہیں کیا تیری مغفرت نہیں ہوگی. اے اللہ ایک تو ماں باپ کو ستانے والا اور ایک رشتہ ناتا توڑنے والا, اے میرے مولا
اے میرے مولا اس ملعون دنیا نے باپ کا بیٹے سے اور بیٹے سے باپ کا تعلق توڑوا دیا، بھائی کا بھائی سے توڑوا دیا۔ اے اللہ چچا اور بھتیجے کا، ماموں اور بھانجے کا، ایک پارٹنر کا دوسرے پارٹنر کا اور ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی کا رشتہ توڑوا دیا۔ اے اللہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے، اگر صلہ رحمی نہ کی اور رشتہ نہ جوڑا اور جس سے ٹکراؤ ہے اس کے پاؤں نہ پکڑے اور اس کے سامنے ہاتھ نہ جوڑے، ابا معاف کر دو، چچا معاف کر دو، پھوپھا معاف کر دو، خالہ معاف کر دو، میں نے آپ کا رشتہ توڑا تھا، مجھے معاف کر دو ورنہ میں اس رات میں محروم ہو جاؤں گا۔ اے اللہ ان محرومین میں ہمارا شمار نہ فرما۔ اے اللہ ایک وہ ہے جو شراب کا عادی ہوتا ہے۔ اے اللہ محنت نہ ہونے کے نتیجے میں ہمارا جوان اور ہمارا بوڑھا شراب کا عادی بن گیا ہے۔ اے اللہ مرغی کا 3 دن کا بچہ اپنی خوراک جانتا ہے۔ زمین پر کروڑوں دانے ریت کے ہیں، کچھ دانے اناج کے ہیں، وہ اناج کا دانہ کھاتا ہے، ریت کا دانہ نہیں کھاتا۔ اے اللہ بکری اپنی خوراک جانتی ہے، بکری کے سامنے بھنا ہوا مٹن رکھ دو وہ لات مار کر پلیٹ الٹ دیتی ہے، اور شیر کے سامنے بہترین قسم کی گانٹھ ڈال دو وہ پنجہ مار کے بکھیر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میری خوراک اللہ نے مٹن بنائی ہے، بکری کہتی ہے میری خوراک اللہ نے چارہ بنایا ہے۔ اے اللہ مرغی کا چوزہ اپنی خوراک جانے، بکری اپنی خوراک جانے، شیر اپنی خوراک جانے، کیا ہو گیا ہے مسلمان کو؟ وہ سود کی روٹی کھاتا ہے۔ اے اللہ سود کی روٹی میں اور سور کی بوٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اے میرے مولا شراب جیسی ناپاک چیزوں کے عادی ہو رہے ہیں، اگر اس رات نے توبہ نہ کی اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اے اللہ ان بدبختوں میں تو ہمارا شمار نہ فرما۔ اے اللہ اس رات میں ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، پوری امت کے لیے دنیا آخرت کی عافیت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ عزت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ برکت والی روزی کا فیصلہ فرما، امن و امان کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ امت کی ہر چیز خطرے میں ہے۔ اے اللہ ہماری مدارس، ہماری مسجدیں، ہماری خانقاہیں، ہمارا آنے والا رمضان، اے میرے مولا ہماری ناقدری کی بنا پر تو نے تراویح سے محروم کیا تھا، مسجدوں کی نمازوں سے محروم کیا تھا، یہاں تک کہ حرمین شریفین پہ بھی تالے تو نے لگوائے تھے۔ میرے گھر آتے ہو پکنک کرنے آتے ہو، میرے گھر آتے ہو سامان خریدنے آتے ہو، جاؤ تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، رہو اپنے گھر پر۔ اذانیں ہوتی ہے اور اپنے مقام پر مسجدوں میں نہیں آتے، جاؤ پڑے رہو، میرے گھر میں آنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ کتنے رمضان گئے، تم نے تراویح کے ساتھ کیا معاملہ کیا، روزوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جاؤ تمہارے لیے مسجدوں میں تراویح نہیں ہے۔ اے میرے مولا ہم پوری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے مراکز دینیہ کی حفاظت فرما، دعوت کی حفاظت فرما، دعوت کے ٹھکانوں کی حفاظت فرما، علماء مشائخ کی حفاظت فرما، ہماری عورتوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہماری جوان بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرما، ہماری جوان بچیوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس رات میں تو ہمارے لیے خیر کا فیصلہ فرما، آئندہ کے لیے امن و امان کا فیصلہ فرما، ہر چیز کی حفاظت کا فیصلہ فرما۔ ہمیں تو مانگتے آتا نہیں ہے، اے اللہ آج تک جتنی دعائیں مانگی، آئندہ جتنی مانگی جائے اور ابھی آپ کی توفیق سے جو مانگی جا رہی ہے سب کی قبولیت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جو بیمار ہو، ہمارے گھروں میں جو بیمار ہو، ہمارے خاندان میں جو بیمار ہو، ہمارے گاؤں میں جو بیمار ہو، پوری امت میں جو بیمار ہو، جون سی بھی بیماری ہو، اے اللہ ان کے لیے شفائے کاملہ،
دائمہ عاجلہ مستمرہ مستقلہ کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ قرض دار ہیں اے اللہ ان کو قرضوں سے بری فرما، جتنے بے اولاد ہیں ان کی گودوں کو نیک اولاد سے ہرا فرما۔ اے اللہ جتنے بے جوڑے ہیں سب کو نیک صالح جوڑا نصیب فرما، جتنے بے روزگار ہیں سب کو حلال روزگار نصیب فرما، جتنے بے مکان ہیں سب کو ذاتی رہائش مکان نصیب فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس مجمع میں پتہ نہیں کون کون سی حاجت اپنے سینے میں دبا کر آیا ہے اور کون سی الجھن لے کر آیا ہے، وہ جانتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ اے اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، سب کی الجھنوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تعاون کرنے والوں کو قبول فرما۔ اس جلسے میں جس نے جس لائن کا بھی حصہ لیا بہتر سے بہتر بدلہ مرحمت فرما۔ اے اللہ مدرسے کے اخراجات کا غیب سے انتظام فرما، تعمیرات مکمل فرما، طلباء کے لیے سہولت مہیا فرما۔ اے اللہ مدرسے کا اتنا تعاون ہو جائے کہ کمیٹی والے مدرسین کی معیاری تنخواہ رکھ سکے۔ اے اللہ وہ چاہتے ہیں لیکن بجٹ میں گنجائش نہیں ہوتی۔ اے اللہ تو گنجائش پیدا فرما دے، پورے مجمع کی مغفرت فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، غریق رحمت فرما، آغوش رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ اے میرے مولا وہ تو چلے گئے، وہ تو چلے گئے، ابھی تو ہمارا مرنا باقی ہے۔ اے اللہ مرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے، موت پر ایمان کا بچانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ مردود شیطان موت کی بارڈر پر بڑے بڑے ولیوں کے ایمان کے ساتھ اکھاڑا کھیل چکا ہے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر وہ لے گیا اور اس نے ڈاکہ ڈال دیا دنیا چھوٹ جائے گی، آخرت لوٹ جائے گی اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے ضرور آئے گا، کون بچا ہے جو بچے گا؟ ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری فرما، ہمارے دل میں تیری ملاقات کا شوق پیدا فرما۔ دنیا بٹورتے بٹورتے مرنے سے، دنیا بکتے بکتے مرنے سے، گناہوں کے اڈوں پر جان توڑنے سے، اے اللہ اچانک کی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، دواخانے کی موت سے، بغیر وصیت کے مرنے سے اور ان تمام بری موتوں سے، جن بری موتوں سے تیرے محبوب علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، ہمارے گھر کی عورتوں کی، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے ماں باپ کی، ہماری اولاد اور نسلوں کی اور پوری امت مسلمہ اور اس کی قیامت تک کے آنے والے نسلوں کی تو حفاظت فرما۔ اے میرے مولا جہاں موت کا مسئلہ آسان ہوا، قبر باقی ہے، قبر باقی ہے، جس قبر کے بارے میں تیرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر اور کوئی منظر نہیں دیکھا ہے۔ اے اللہ اگر بغیر توبہ کے جنازہ اتار دیا گیا، پاپ کا پوتلا لے کر چلے گئے، حسد، کینہ، بغض، دشمنیاں، دنیا کی محبت، بڑا بننے کا جذبہ، نمازوں کے جنازے، اے اللہ روزوں کو ٹھوکر اور پیارے نبی صاحب کی سنتوں سے پیٹ پھیر کر زندگی گزار کر اچانک موت آ گئی اور قبر میں چلے گئے۔ اے میرے مولا کیا کریں گے، کیا ہوگا قبر میں؟ اے اللہ قبر کے عذاب سے تو ہماری حفاظت فرما، منکر نکیر کا سوال کا جواب آسان فرما۔ اے اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنانے کا فیصلہ فرما۔ اے میرے مولا اے میرے مولا اے میرے مولا حشر میں ہمیں اس قابل بنا دے کہ تیرے محبوب کو چہرہ دکھا سکے۔ اگر ہم آقا کے سامنے گئے اور آقا نے منہ پھیر دیا اور یوں کہا سوکن سوکن سوکن، دور ہٹو، منہ کالا کرو، میرے پاس نہ آؤ، جاؤ تمہیں جس کی زندگی پسند تھی، جاؤ تمہیں جس کا چہرہ پسند تھا، جاؤ تم کو جن کا لباس پسند تھا ان کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس کیوں آئے ہو؟
او جوانوں تمہیں میرے حسن حسین کی زندگی کہاں پسند تھی؟ او لوگوں تمہیں میرے صحابہ کی زندگی کہاں پسند تھی؟ او عورتوں تمہیں میری بیٹیوں کو بیویوں کی زندگیاں کہاں پسند تھی؟ ہٹو دور ہو جاؤ، یہاں نہ ہو۔ اے اللہ ان بدبختوں نے ہمارا شمار نہ فرما، آپ کے نور والے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ جنت کا ٹکٹ داہنے ہاتھ میں نصیب فرما، پل صراط کا راستہ آسان فرما، جہنم کے عذابات سے کلی طور پر چھٹکارا مقدر فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ آپ کے ذات عالی کے بعد اگر ہم پر کسی کا احسان ہے تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ فخر دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ پیٹوں پر پتھر باندھ کر طائف کے میدان میں خون ہو کر اپنی دو بیٹیوں کی طلاق کا زخم کھا کر اپنے نواسوں کو بھوک کی حالت میں دیکھ کر اپنی بیٹی فاطمہ کی چھاتی کا دودھ خشک ہونے پر وہ صبر کرنے پر احد کے میدان میں 70 صحابہ کے شہید کروانے پر دین ہم کو دیا، قرآن ہم کو دیا۔ اے اللہ ہم آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں، ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں۔ اے اللہ آج تک جتنے ستارے جگمگائے ہیں قیامت تک جگمگائیں گے، اور جتنے ریت کے دانے چمکے ہیں قیامت تک چمکیں گے، اور جتنے بارش کے قطرے گرے ہیں قیامت تک گریں گے، اور جتنے درختوں کے پتے اگے ہیں قیامت تک اگیں گے۔ ان سب کی گنتی اور تعداد کے برابر ہم میں سے ایک ایک کا نام لے کر ہمارے آقا کی خدمت میں صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ جتنے لوگ اے اللہ قیدوں میں بند ہیں اس رات میں ان کی رہائی کا فیصلہ فرما، ان کی رہائی کا فیصلہ فرما، انہیں باعزت بری فرما۔ اے اللہ پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جلسے کو قبول فرما، تعاون کرنے والوں کو قبول فرما، جنہوں نے اساتذہ کو بچوں کو آپ کی رضا کی نیت سے انعام دیا قبول فرما، دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر بدلہ مرحمت فرما۔ اے اللہ مانگنا تو بہت ہے، مانگتے نہیں آتا، ہماری حاجتوں کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اے اللہ ہماری دنیا آخرت کی حاجتوں کو عافیت کے ساتھ پورا کرنے کا فیصلہ فرما، مجمع جہاں سے آیا ہے خیر و عافیت کے ساتھ واپسی مقدر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین 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 یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔